الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت تمام یوتھیا بریگیڈ کے اعصاب پر اگر کوئی شخص سوار ہے تو اس کا نام ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ وجوہات ہیں کہ ڈیفینیٹلی وہ ملک کے آرمی چیف ہیں اور پی ٹی آئی ان کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہتی تھی. پی ٹی آئی ابھی بھی لگاتار اسی کوشش میں ہے کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے اور جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں نا ان کو ہٹا دیا جائے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ کو ریزن اور لاجک بتانا ہوتا ہے نا تو بہت سی ایسی چیزیں کھولنی پڑتی ہیں جن کے اوپر میں یقین رکھتی ہوں کہ جو غلط ہیں، جو فیک ہیں، جو پروپریگیٹڈ ہیں، جو کہ صرف پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے، تو ان چیزوں کو میں اپنے پلیٹ فارم سے کیوں پھیلاؤں. لیکن وہ کیا ہے نا کہ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اہم ترین اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا اور پھر جو آرمی چیف صاحب نے وہاں پر تقریر کی اور پھر جو شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر اعلامیہ پڑھ کے سنایا، یہ اس میں واضح ہو چکا ہے کہ اب طاقت کا استعمال کیا جائے گا علاج کرنے کے لیے. ڈنڈے چلیں گے، سوٹیاں چلیں گی، ٹھیک ہے، اور ان ساروں کو بندے کا پتر بنایا جائے گا. یہ میں نے آپ کو بالکل عام آسان لوکل لینگویج میں آپ کو بتا دی ہے. اور اگر میں آپ کو پڑھی لکھی زبان میں بتاؤں، اگر آپ کو فوجی زبان میں بتاؤں تو ہارڈ اسٹیٹ، پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک سافٹ اسٹیٹ ہے اور اس کا ایک کیونکہ سافٹر امیج جاتا ہے تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو بریگیڈ ہے اس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتی ہے. جیسے کہ وہ لوگ نام لیے بغیر، اس لیے نہیں کہ میں ڈرتی ورتی ہوں کسی سے، ڈرنے بنے کا میں ان کو امپورٹنس ہی نہیں دینا چاہتی، میرے لیے وہ بالکل اہم نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ جو بھی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں یہ اس لیے اگزامپل شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، جب ان سے پھر پوچھا جاتا ہے تو پھر ان کی چائیں 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 کر کے چیخیں نکلتی ہیں. وہ لوگ جو کہ 9 مئی میں آگے تھے، وہ لوگ جو 9 مئی کے اندر، خاص طور پہ وہ خواتین جو 9 مئی میں آگے تھیں، کبھی اپنے دوپٹے اتار کے پھینک رہی ہیں یونیفارم والوں کے اوپر، کبھی ان کو کہہ رہی ہیں کہ جی تم چوڑیاں پہن لو، اور اس قسم کی اکسانے والی باتیں کر رہی ہیں. سب نے ان کو کیمرے پہ دیکھا. مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کو اتنا بھاؤ دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آرمی چیف کے بارے میں ایسے بول رہی ہوتی ہیں کہ جیسے کہ جی وہ آرمی چیف نہ ہو گئے کوئی عام آرڈنری سی شخصیت ہے. آرمی چیف اس لیے خاص ہیں اور خاص ہوتے ہیں کیونکہ وہ آرمی کے چیف ہوتے ہیں. بالکل ویسے جیسے کہ میں آرمی چیف کو بھی عزت دیتی ہوں، لیکن اس سے کہیں زیادہ لیڈر آف دا ہاؤس جو کہ میرے پارلیمان کا ہاؤس ہے، اپوزیشن لیڈر کو بھی میں اتنی عزت دیتی ہوں. لیکن اگر وہ بندے خود ہی اپنی عزت نہ کرائیں، جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ اپنی عزت کراتا پھرتا. پرائم منسٹر، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ کون بیٹھا ہوا ہے، ایکس وائی زی جو بھی نام ہو، لیکن پرائم منسٹر جو بھی ہے وہ قابل عزت ہے بھائی. اس کو قابل عزت ہونا چاہیے کیونکہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. جب عمران خان بھی وزیر اعظم تھا تو ہمیں مجبوراً عزت کرنی پڑتی تھی. عمران خان کے دور کے اندر آپ میرے ٹیلی ویژن شوز اٹھا کے دیکھ لیں، میرے ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کبھی بھی ان کے نام کے آگے سے صاحب نہیں ہٹایا تھا کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں، ان کا ایک ڈیکورم ہے، ان کو ایک عزت ملنی چاہیے. اسی طرح ہم جب بھی آرمی چیف صاحب کا نام لیتے ہیں تو صاحب لگاتے ہیں، یہ کسی ڈر کی وجہ سے نہیں لگاتے. اور خیر جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جو لوگ میرے ویلاگ، جو لوگ میرا پروگرام فالو کرتے ہیں، میں فوج سے یا میں کسی سے بھی فار دیٹ میٹر میں کسی سے بھی ڈرتی ورتی نہیں ہوں. جنرل فیض کا دور میں نے بڑے گریس سے گزارا جب میں نیو ٹیلی ویژن میں کام کرتی تھی اور وہ بار بار لگاتار میرے پروگرام کو ہٹ کرتے تھے، بار بار اس کی سینسرشپ کی بات کرتے. سینسرشپ تو بہت دور کی بات، وہ تو مجھے نوکری سے نکلوانے کی بات کرتے تھے. پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آتے تھے. تو میں ڈرتی ورتی کسی سے نہیں ہوں، جو سیدھی بات ہے. ہاں ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ضرور ہے اور وہ میں اس ایلیمنٹ کو برقرار رکھوں گی. سو وہ واپس آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو 9 مئی کرنے والے آگے لوگ ہیں، جو اندھا بھی ان کو کوئی پہچان سکتا ہے کہ بھائی ہاں جی یہ وہ لوگ ہیں. پھر وہ 1 سال جیل میں رہتے ہیں، جیل میں کوئی تمغے لینے کے لیے تو گئے نہیں تھے. اور بقول انہی کے لیڈر کے عمران خان تو یہ کہتے تھے نا جیل میں جو جاتا ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے. ہم تب کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب وہ سیاسی مقدمات بھی ہوتے ہیں. نہیں جو جیل میں جاتا ہے وہ تو چور ہوتا ہے، وہ تو چور کا بچہ ہوتا ہے. وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. اب وہ خود جیل میں ہیں. اچھا خیر، تو وہ لوگ 9 مئی والے، وہ خواتین
پیش پیش، پھر 1 سال جیل بھی رہ کے ہیں، پھر واپس آ کے ویسے بات کر رہی ہوتی ہیں نہیں چاہیے جی ہمیں اس طرح کا آرمی چیف، ہمیں آرمی چیف بالکل نہیں چاہیے جو ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہو، ہم پیسے لینے بھی جا رہے ہیں، ہم یہ لینے بھی جا رہے ہیں، ہمیں وہ والا آرمی چیف چاہیے جو کہ صرف پاکستان کی سیکیورٹی کو دیکھے۔ حد ہو گئی بھائی، میں تو کہتی ہوں حد ہو گئی۔ یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن کا وزیر اعظم عمران خان جو بڑا جمہوریت کا علمبردار بنتا ہے، ایک کرنل سے اپنے دور حکومت میں پارلیمنٹ چلا رہا تھا، کورم تک پورا کرنے کے لیے فوج کے یونیفارم کا استعمال کرتا تھا، یہاں تک کہ جو بریفنگ، یہ جو بریفنگ ہے نا، یہ جس طرح یہ قومی سلامتی کی اس طرح کی بریفنگز تک عمران خان اس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا بطور وزیر اعظم، بحیثیت ایک وزیر اعظم جب سیم پیج تھا اس ٹائم پر بھی الگ کمرے میں بیٹھتے تھے اور جنرل باجوہ سے کہتے تھے جائیں جا کے ذرا یہ ان سے بات کریں، نون لیگ والے سے بات کریں، میں ان سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ وہ اس طرح کی باتیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کو یہ چھوٹ ہے اور ان کے اگر یہ کلپس ان جیسے لوگوں کے وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو پاکستان کیسے ہارڈ سٹیٹ بنے گا؟ پھر تو ڈنڈا ہی چلے گا تو ان کو ان کی نانی یاد آئے گی، ڈنڈا ہی چلے گا تو ان کو چھٹی کا دودھ یاد آئے گا۔ دوسری اگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں، اس پر میں نے 1-2 روز پہلے بھی بات کی تھی، لیکن میں نے اس لیے کھل کے نہیں کہی، اگین ڈر کی وجہ سے نہیں، ڈرتی ورتی میں کسی سے نہیں ہوں، وہ مشکل وقت ہم نے گزار لیا، اب تو پھر وہ وقت ہے کہ میں پرو پاکستان اپروچ رکھتی ہوں، اور ابھی جو ریاست کی پالیسی ہے وہ پرو پاکستان چل رہی ہے، تو ابھی بھائی ریاست، اب تو ریاست کی پالیسی بھی ہمارے ساتھ میچ کرتی ہے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے بھائی پاکستان کے لیے جو ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ نواز شریف ٹھیک تھا پاکستان کے لیے، ہم کہتے تھے نواز شریف ٹھیک ہے، ریاست نے اس ٹائم پہ فیصلہ کیا نہیں ہے نواز شریف ٹھیک، ہم انہیں کو کہتے تھے ریاست کو، ارے مائی باپ، ارے سر جی یہ بندہ ٹھیک ہے پاکستان کے لیے، یہ آگے لے کر جائے گا پاکستان کو، آپ مت لائیں۔ عمران خان اور ان جیسے لوگوں کے، وہ کہتے ہیں نا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ان سے نہیں ہو پائے گا، ان سے نہیں بن پائے گا، یہ رانگ نمبر ہے، آپ مت کریں، تب ان کو ہماری باتیں بری لگتی تھی۔ اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو چلنے دے، آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں، تو اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جی ان سے برداشت نہیں ہو رہا، یوتھیوں سے برداشت نہیں ہو رہا کہ پاکستان آگے چل رہا ہے، یوتھیوں سے برداشت نہیں ہو رہا کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کی شہباز شریف کے ساتھ اتنی یس ہو گئی ہے۔ تو دوسری جو اگزامپل، کچھ دنوں پہلے احمد نورانی صاحب ہیں، اچھے خاصے جرنلسٹ ہیں، ٹھیک ٹھاک انویسٹیگیٹو سٹوریز کرتے ہیں، لیکن کیا ہے نا کہ وہ اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ ڈالرز کے لیے، اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ فیم کے لیے، کوئک فیم کے لیے، کوئک پہچان کے لیے، جسٹ بیکم دا سیزن اور دا فلیور آف دا منتھ، وہ والا چیز نا، ایک سیزن میں آنا، فلیور بننا منتھ کا، جلدی جھٹ پٹ کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی، ایک سٹوری کر دی انہوں نے، اور وہ میں نے آپ کو ایک طریقے سے بتائی، کیونکہ مجھے، اور اس لیے طریقے سے بتائی کیونکہ اگین اس کے اندر آرمی چیف صاحب کی فیملی، یعنی ان کی بیٹیوں کے بارے میں ڈاکیومنٹس تھے جو لیک کیے انہوں نے، ان کی بیٹیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، اپیرنٹلی تو آرمی چیف صاحب کا بھی نہیں ہے، لیکن چلیں جی وہ پھر بھی ایک چیف کے عہدے پر ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کریں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ نے اگر سٹوری کرنی ہے، اتنا گردہ تپڑ مادہ ہے تو آپ پاکستان میں آ کے کریں۔ شہزاد اکبر ان کی سٹوری کو پھیلا رہے ہیں، تو شہزاد اکبر میں بھی اتنا گردہ تپڑ مادہ ہے تو وہ پاکستان میں آ کر کے اس کو پھیلائیں گے، واہ 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 احمد نورانی صاحب آپ نے کیا سٹوری کر لی۔ اب اس سٹوری کے اندر ایک بڑی کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ اب کھل کر کے سامنے آئی ہیں، تو میں نے کہا چلیں جی اب تھوڑا سا ہم آپ کو اور بھی بتا دیتے ہیں، اور یہ ایک ایگزامپل بھی ہے۔ انہوں نے جی پہلے ایک سٹوری کی، ایک تو ان کی بیٹیوں کے جو پاسپورٹ ڈیٹیلز تھیں وہ پبلک کرتی، اور ظاہر بات ہے ان کی بیٹیاں آگے ان کے ہسبینڈ کے نیم اینڈ لائک واٹس ایور، اور یہ ایک اسٹرکٹلی بریچ آف پرائیویسی تھا۔ اور ویسے بھی احمد نورانی صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں، شہزاد اکبر صاحب برطانیہ میں ہوتے ہیں، بقول پاکستان تحریک انصاف کی ان کی جتنی فالوئنگ جو ہے انٹرنیشنلی ہے وہ تو نہیں ہے، تو ان کو انٹرنیشنل رولز کے بارے میں نہیں پتا کہ کسی کی پرائیویسی بریچ کرنا کتنا غلط ہے۔ میں بھی تصویریں لگا سکتی ہوں، میں بھی ان کی جو سٹوری ہے، فیکٹ فوکس ہے، جو بھی ان کی سٹوری ہے وہ بھی اٹھا کر کے میں آپ کو وہ بھی شیئر کر سکتی ہوں، لیکن میں کیوں کروں، میں کیوں غلط انفارمیشن کو پھیلاؤں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہوتا ہے وہ لال رنگ کا ہوتا ہے، اور ایک آفیشیل پاسپورٹ ہوتا ہے جو کہ آئی تھنک سو کہ بلو کلر کا ہوتا ہے، اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ میں اور آفیشیل پاسپورٹ کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اور پھر جو انہوں نے کہا جی ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہیں، اور جی کیونکہ جی ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ ان کی فیملی ٹری کا حصہ نہیں ہے، بیکاز دے آر میرڈ، تو ان کو کیوں ملا۔ بعد میں انہوں نے لفظ استعمال کیا آفیشیل، اب ڈپلومیٹک اینڈ آفیشیل دے آر ٹو ڈفرنٹ پاسپورٹس، اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے۔ تو احمد نورانی صاحب جو ہیں اپنی غلط بیانی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ آرمی چیف کی جو بیٹی ہیں ان کے پاس سفارتی پاسپورٹ نہیں، جو کہ ریڈ کلر کا ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ آفیشیل پاسپورٹ ہے جو کہ بلو ہوتا ہے،
اور قانون کے مطابق، اب میں آپ کو قانون بتا رہی ہوں، قانون کے مطابق اگر آپ کے پاس سفارتی پاسپورٹ ہو تو آپ کی فیملی کو آفیشیل پاسپورٹ جو کہ بلو کلر کا ہوتا ہے، ناٹ ڈپلومیٹک پاسپورٹ، آفیشیل پاسپورٹ جو بلو کلر کا ہوتا ہے وہ ملتا ہے. اور عمران خان نے یہ ترمیم کی تھی، تو اب جو نورانی صاحب ہیں انہوں نے آفیشیل کا ورڈ یوز کر کے ایک جگہ پہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ، ایک جگہ پہ آفیشیل پاسپورٹ کا استعمال کر کے خود ہی اپنی سٹوری کو کنٹروورشل کر دیا. سو میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ یہ پروپیگیٹ کرنے کے لیے ہے کہ آپ نے کھلا چھوڑ دیا ان کی بیٹیوں کی انفارمیشن نکال کر کے سوشل میڈیا کے اوپر، تاکہ آرمی چیف صاحب کی جو بیٹیاں ہیں ان کے اس پاسپورٹ کے رولے میں ڈپلومیٹک آفیشیل، ایک تو آپ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، اور پھر اس رولے کے اندر ان کی فیملی کے اوپر، ان کی بیٹیوں کی کیریکٹر اسیسینیشن، ان کی بیٹیوں کے پیچھے، اور اس چکر میں جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ ٹارگٹ کرے. اس سے گھٹیا حرکت اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو پاکستان ایک سافٹ اسٹیٹ ہے تو تبھی یہ سب کچھ ہوا نا. تو پاکستان کو اب ایک ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے، ان کو بننا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ ضرور کہوں گی کہ احمد نورانی صاحب کے حوالے سے ان کے بھائیوں کا کچھ اتا پتہ نہیں لگ رہا. آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ دیٹ اسٹوری، لیکن مجھے اس کے بارے میں اس لیے پتہ چلا کیونکہ میں نے اپنی جرنلسٹک کمیونٹی کے اندر ہی کچھ لوگوں کو ان کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہوئے دیکھا. بھئی اگر میں تو صرف ابھی مجھے اسٹوری کا پتہ نہیں ہے کہ اف ہز بردر از انڈر سم پریشر یا نہیں مل رہے ہیں واٹس ایور، اگر وہ لاپتہ ہیں اور نہیں پتہ وہ کدھر ہے تو ان کا بالکل پتہ ہونا چاہیے. ریاست کو اس کے اندر بالکل اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے اوپر لا کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کے ساتھ غیر قانونی حرکت بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میں بڑی کلیئر ہوں اس بارے میں. لیکن یہ جتنے بھی جو میری صحافی برادری کے لوگ ہیں، کیا انہوں نے احمد نورانی صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ جو آپ نے آرمی چیف کے بارے میں جو سٹوری کی اپیرنٹلی، جو کہ بیسیکلی ان کے بارے میں نہیں تھی، ان کی بچیوں کے بارے میں تھی، اور وہ بچیاں جو کہ اگلے گھر گئی ہوئی ہیں، مطلب ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہوئی ہیں، اور وہ آئی مین ڈیفینیٹلی مڈ 30s میں ہیں، دے آر آل گرون اپ ویمن یو نو، اور آگے ان کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ اور ان کے جو ہسبینڈس ہیں اور پھر ان کے ان لاز اور ان کی ساری فیملیز اٹیچڈ ہیں. میں تو حیران پریشان ہوں کہ ان کے بارے میں آپ نے ایک جھوٹے پاسپورٹ اور ایک غلط انفارمیشن آپ نے کس طرح سے کر دی، اور اس کے اوپر پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی بیکاز جو صحافی ہوتا ہے نا، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کی سٹوری غلط ہے، ایک اچھا صحافی، ایک بڑا صحافی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو کریکٹ کرے. اور پھر جب آپ اتنے بڑے بڑے پنگے لے رہے ہوں ملک سے باہر بیٹھ کر کے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر، تو دا پوائنٹ از کہ دس واز آل انکالڈ فار. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ملک چل رہا ہے، عمران خان کے بغیر چل رہا ہے، پی ٹی آئی کے بغیر چل رہا ہے. شہباز سرکار ابھی یہ دیکھیں نا 4 روزہ سعودی عربیہ کے دورے پہ گئی ہیں، وہ چل رہی ہیں. تو یہ سب کچھ اس لیے چل رہا ہے، اور کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو آگ لگ رہی ہے، اوپر سے نیچے تک آگ لگ رہی ہے. یہ جو ہے نا یہ ان لوگوں کا لا علاج مرض ہے. ان کو ایک ایسی بیماری ہے کہ جی پاکستان کیوں چل رہا ہے. اب اس بیماری کا جو علاج ہے وہ جنرل عاصم منیر نے ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ ہے ہارڈ اسٹیٹ بنانا، طاقت کا استعمال کرنا، اور طاقت کے ذریعے ان کا علاج کرنا. مجھے پتہ ہے چیخیں نکلیں گی، چان 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 بہت ہوگی، لیکن کیا کریں؟ جب برطانیہ کے اندر سوشل میڈیا کے بریچ ہوئے تھے تو کیا برطانیہ والوں نے ان کو پھولوں کے ہار پہنائے تھے؟ پاکستان تک پہنچے تھے ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے. تو میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ پاکستان کو ایک ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے، لیکن ہاں اس کے اوپر مجھے ضرور غصہ بھی ہے اور احتجاج بھی ہے میرا. جیسے میں نے آپ سے وہ یوتھیا بریگیڈ کی ان عورتوں کی اگزامپل شیئر کی جو آرمی چیف کے بارے میں ویڈیو سرکولیٹ کری، نہیں چاہیے میں ایسا آرمی چیف، نہیں چاہیے میں ایسا آرمی چیف، اور یہ جس طرح کی یہ پروپیگیٹڈ سٹوریز آتی ہیں کہ جب ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، 9 مئی والوں کے خلاف جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا، شندانہ گلزار جیسی خاتون خان نہیں تو پاکستان نہیں، وہ پارلیمان میں آئے گی، گنڈا پور جیسا آدمی جو ہے وہ چیف منسٹر ہوگا خیبر پختونخوا کا، تو کیسے بنے گی پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ؟ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ سخت فیصلے کرنا. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ایسے فیصلے کرنا جس کے اوپر کرٹیسزم ہوگی، لیکن کرنے پڑیں گے بھائی، کرنے ہیں. پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اہم ترین اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ہمیں گورننس بہتر بنانے کی ضرورت ہے. آخر کب تک گورننس کے گیپس کو پاک افواج اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ ایک سافٹ اسٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ آرمی چیف نے قومی قیادت سے مخاطب ہو کر کہا کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے اور کوئی شخصیت بھی نہیں ہے. پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. اور آرمی چیف نے علماء سے بھی درخواست کی کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا
पर्दा चाक करें। सिपा सलार ने कहा कि अगर ये मुल्क है तो हम हैं, लिहाजा मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यक ज़ुबान होकर, अपने सियासी और ज़ाती मुफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों के ज़रिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उनको ये पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर ना सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। हम अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखते हैं, कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। कमेटी इजलास के अख्ताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तफ़िका एलामिया पढ़कर सुनाया, जिसमें अयादा किया गया कि पाकिस्तान से हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाएगा। दहशतगर्दों का नेटवर्क तोड़ने और लॉजिस्टिक सपोर्ट ख़त्म करने का असूली फैसला कर लिया गया है। कमेटी ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नागुज़ीर इक़दामात का अंदिया भी दिया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया है कि मुल्क दुश्मनों का पीछा करते हुए पाकिस्तान किसी भी मुल्क में कार्रवाई कर सकता है। मुल्क दुश्मन अनासर को महफूज पनाहगाहें फराहम करने वाली कुव्वतों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि बानी पीटीआई के दौर में दहशतगर्दों को वापस इसलिए लाया गया था ताकि एक प्राइवेट मिलिशिया कायम किया जा सके, जिससे मुल्क की दाखिली सलामती को नुकसान पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी तहरीक इंसाफ की जानिब से इजलास के बाइकआउट को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कभी किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की थी। दहशतगर्दी का मामला हो, मसला कश्मीर हो या फिर भारतीय जारहियत से मुताल्लिक पार्लिमानी सिक्योरिटी का इजलास हो, इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कभी किसी इजलास में शिरकत नहीं की थी। तो अब ज़िद क्यों की गई है कि जी उन्हें परोल पर रिहा करके इजलास में लाया जाए। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि इमरान खान पार्लियामेंट के रुकन भी नहीं हैं और ये पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास था। जंग के वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क को अवलीन तरजीह देना हर पाकिस्तानी की हुब्बुल वतनी का तकाजा है। नाजरीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ के इस फैसले ने एक बार फिर उनकी दोहरी और कन्फ्यूज सियासत को बेनकाब कर दिया है। एक तरफ इमरान खान आर्मी चीफ से बात करने के लिए उनको खतूत लिखते रहते हैं, अपनी रहनुमाओं के ज़रिए कोशिशें की जाती हैं कि जी बस किसी तरह से अस्करी क़यादत तक हमें रसाई मिल जाए। बैरिस्टर गौहर छुप छुपा कर मुलाकातें करते रहते हैं, इमरान खान के पैगामात पहुँचाते रहते हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने अस्करी क़यादत से रूबरू होने का नादिर मौका गंवा दिया। जो पार्टी अस्करी क़यादत तक रसाई की सर तोड़ कोशिश कर रही हो, उसे एक मौका मिला था कि वो 8 से 9 घंटे तक एक ही इजलास में मौजूद रह सकते थे। क्या ही अच्छा होता कि तहरीक इंसाफ के इनकलाबी लीडर्स मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर अस्करी क़यादत से ब्रीफिंग लेते और फिर उनसे सवाल जवाब का सेशन करते, उसमें भी हिस्सा लेते। तब चाहते तो वो सारे सवाल हो सकते थे जो इमरान खान आए रोज़ पूछते रहते। कभी खुले ख़त में पूछते हैं, कभी सहाफ़ियों से बात में पूछते हैं, कभी अपनी किसी बंदे को बाहर भेज देते हैं कि जी ये जाके सवाल पूछो। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान हो या उनकी जमात, सबका एक ही मकसद है और वो अस्करी क़यादत को मिलाइन करना है, ओपन लेटर लिखकर इल्ज़ामात लगाना है और प्रेशराइज करके ब्लैकमेल करना है और अपने लिए किसी डील या ढील का बंदोबस्त करना है। अगर तहरीक इंसाफ एक हकीकी सियासी जमात होती तो वो गुज़श्ता रोज़ होने वाले कमेटी इजलास में ज़रूर शिरकत करती। इजलास भले इन कैमरा था मगर अंदर की सारी बातें सामने ज़रूर आती हैं। तहरीक इंसाफ के अगर कोई जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उन्हें एड्रेस करती और सवालों की बौछार कर देती। साबित किया जाता कि जी उनके साथ गलत हो रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो जानते हैं कि उनके इल्ज़ामात सिर्फ सियासी नौयत के हैं और लड़ाई बस इतनी है कि लाडलापन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। 2013 में आपको याद कराऊंगी जाते जाते बिल्कुल मुख्तसर सा, और 2013 के अंदर भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुल करके कैंपेनिंग करने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि दहशतगर्दी बहुत थी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। लेकिन इमरान खान को इजाज़त थी। क्यों इजाज़त थी? क्योंकि वो तो उस टाइम पर दहशतगर्दों के दफ्तर बनाना चाहते थे। तो ये डर गए, ये फट्टू हैं। इनको है कि भाई अगर हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बोलेंगे, वो अफ़गानिस्तान के उन लोगों के ख़िलाफ़ बोलेंगे जिनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर अटैक करने के लिए, तो ये कहीं हमारे पर ना अटैक करना शुरू करते हैं। अभी कौन सा हमारे पर अटैक हो रहा है, लेकिन इन वक्तों को ये नज़र नहीं आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की जिस अवाम पर अटैक हो रहा है उसी अवाम के ये हुक्मरान हैं। KPK में इनकी हुकूमत है, तो ये डर गए हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये आर्मी चीफ को गंदा तो कर सकते हैं ख़त लिख करके, लेकिन उनके सामने बैठकर आई टू आई उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने झूठ बोले हों, जब आपने प्रोपगेशन की हो, तो आप कैसे उस बंदे को फेस करते हैं। बस यही सारी कहानी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एंड पे सब ठीक हो जाता है। वक्त आ गया है कि सब ठीक होना है, और जब सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, वो दिन दूर नहीं है जब सब ठीक हो जाएगा। जब सब ठीक हो जाएगा तो तब पाकिस्तान उड़ेगा, उड़ान की तरफ जाएगा। लेकिन वो स्टेज आने में, वो जो हार्ड स्टेट बननी है ना,
اس پروسیس میں جب کوئی چیز بنتی ہے نا کافی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, کافی تکلیف بھی ہوتی ہے, تو کچھ تکلیف ہوگی لوگوں کو, چیخیں نکلیں گی, بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں.